بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا نماز اور اس کی فضیلت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو کر اللہ کے حضور ادب سے۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ اور ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت پر باندھا ہوا فرض ہے۔ نماز کو صلاۃ کہنے کی وجہ، اس بات میں اختلاف ہے کہ لفظ صلاۃ کس لفظ سے بنا ہے۔ ایک قول کے مطابق لفظ صلاۃ بمعنی دعا سے نکلا ہے، اور کلام عرب میں نماز کو دعا کہنا معروف و مشہور ہے۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔ ایک قول کے مطابق نماز کو صلاۃ کہنے کی وجہ سے ہے، صلاۃ کے معنی رحمت کے ہیں۔ چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ با اعتبار نسبت لفظ صلاۃ کا معنی، لفظ صلاۃ کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت، فرشتوں کی طرف ہو تو دعائے مغفرت، انسانوں کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابو اوفا کی آل پر صلاۃ بھیجو اور ان پر رحمت فرما۔ ایک قول کے مطابق نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں سیدھا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے جب کوئی لکڑی کی کجی کو آگ کے ذریعے سیدھا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے، صلیت العود علی النار، میں نے لکڑی کو آگ پر سیدھا کیا۔ یوں نہیں، نماز بندے کو اللہ عز و جل کی اطاعت و فرمانبرداری پر قائم اور سیدھا رکھتی ہے، اور اس کی نافرمانی سے باز رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ ایک قول یہ ہے کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بندے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان رابطہ۔ ایمان کی نشانی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایمان کی نشانی، جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور اس کی حدود کی حفاظت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا، ایک شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ عرض کی گئی، وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا، نہ تو وہ نماز کے رکوع سجود کو کامل ادا کر سکتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔ نماز کا وقت آتے ہی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں جانتے ہی نہیں، نہ ہم آپ کو جانتے۔ تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے نماز پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا،
ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان اپنے گناہوں کے سبب نماز باجماعت سے محروم رہتا ہے۔ یہ تھا نماز کی فضیلت اور اس کی پڑھنے والوں کے لیے